یہ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ اس وضاحت کی جائے گی کہ مسیح علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب دیکھو، ابھی پچھلے جمعے آپ نے سنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے والدین کا، ماں اور باپ دونوں کا فرما بردار ہوں۔ اب یہاں بھی والدتی، صرف والدہ، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے والد نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم نے جہاں بلکہ نسب کا قانون ہی یہ ہے، ادعوہم لآبائہم، فرمایا اپنے کوئی انسان ہو تو اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو کہ بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی ذکر آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوگا عیسیٰ ابن مریم، مریم کا ذکر آئے گا کہ مریم کے بیٹے، باپ کا کہیں ذکر نہیں، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ باپ کے نام سے منسوب کرو۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مسیح علیہ السلام کے جو ہے وہ والد نہیں تھے۔ اور تیسری بات، پورے قرآن کریم میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا، کسی عورت کا نام نہیں ذکر۔ یہ تو ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لیکن کسی کا نام پورے قرآن کریم میں نہیں ہے سوائے حضرت مریم کہ عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کا نام ساتھ ضرور ذکر کیا جائے گا۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، ان کا باپ اور والد کوئی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات 18ویں پارے میں ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم اور ان کے بیٹے کو نشانی بنایا ہے، دونوں کو نشانی۔ اب دونوں کو نشانی کیسے بنایا کہ مریم، حضرت مریم کو بغیر خامد کے جو ہے وہ بیٹا دے دی۔ اس لیے قرآن کریم میں اس بات کی تصریح موجود ہے۔ اور یہ جیسے پیچھے آپ نے سارا طرز سن لیا، اللہ فرماتے ہوا علیہ حین، میرے اوپر کوئی مشکل نہیں، اللہ رب العزت بغیر باپ کے۔ اور اچھا ایک اور بات ذہن میں آ گئی، جب عیسائی نجران کے آپ کے پاس آئے تھے 9 ہجری کے اندر، وہ آئے اور ان سے آپ کا مناظرہ ہوا، آپ کی بحث ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ مسیح علیہ السلام کا کوئی باپ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے اگلی بات کہی کہ مسیح علیہ السلام کا جب باپ نہیں ہے تو پھر ان کا باپ تو خدا ہے۔ اب 2 باتیں انہوں نے پیش کی، ایک تو کہا مسیح علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، دوسری بات یہ پیش کی کہ جب باپ نہیں ہے تو پھر اللہ ان کا باپ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کا جواب نہیں دیا، پہلی بات میں یہی کہا کہ باپ نہیں ہے، لیکن اگلی بات کا آپ نے رد فرمایا، جیسے قرآن نے بھی اشارہ کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں جیسے آدم کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو مانتے ہو کہ ان کا باپ تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا جب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور تم بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو اگر مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو یہ خدا کے بیٹے جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور پھر روح المعانی میں ایک روایت موجود ہے، علامہ آلوسی نقل کرتے ہیں، یاتی علیہ الفنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی بتلاؤ مسیح علیہ السلام پر موت آئے گی کہ نہیں؟ اور عیسائیوں کا تو یہی نظریہ ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کا یہی نظریہ ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا یاتی علیہ الفنا، یاتی علیہ الفنا، یاتی مضارع کا صیغہ ہے، مضارع مستقبل کا معنی دیتا ہے، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت ابھی نہیں آئی لیکن آئندہ جا کر موت آئے گی، آئندہ جب آئیں گے دنیا میں پھر ان پر موت آئے گی، اور اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے اس سے بھی رد فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ تو یہاں بھی وبرم بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، اس لیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ اب یہاں ایک حوالہ دے کر مرزا غلام محمد قادیانی، اس کی کتاب ہے کشتی نوح، اس کے 18 نمبر صفحے پر لکھتا ہے کہ لوگ علماء مجھے کہتے ہیں کہ
کہ مجھے تانا دیتی ہیں جی یہ مسیح علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا، کہتا لکھتا ہے کہ میں تو مسیح علیہ السلام کے 4 بہن بھائیوں کی بھی عزت اور احترام کرتا ہوں، اور میں ان کے باپ یوسف نجار کی بھی اس کا بھی احترام کرتا ہوں۔ اب اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی کہ یہ مسیح علیہ السلام کا باپ مان رہا ہے، اور کئی لوگ اسی بات کے قائل رہے ہیں۔ سر سید صاحب بڑے لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن سر سید بھی اسی کا قائل تھا، اس نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا باپ جو ہے یوسف نجار تھا۔ اصل میں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ سارے اسی بات کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بھئی اللہ خود کی قدرت ہے، اللہ اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اس پہ کون سی جو ہے وہ عجیب بات ہے۔ تو برم بوالدتی، آگے فرمایا ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اللہ نے جو ہے وہ بدبخت نہیں بنایا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں والدہ کی فرما برداری کے ساتھ آگے ذکر ہے، اس میں اشارہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے۔ وہ جبارن شقیہ، وہ بدبخت ہوتا ہے جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ فرمایا ولم یجعلنی جبارا شقیہ، وہ بدبخت ہے اللہ کے ہاں، مجھے اللہ نے ایسا نہیں بنایا، میں اپنی والدہ کی جو ہے وہ فرما برداری کرنے والا ہوں اور ان کا حکم جو ہے وہ